حضرات، ہم ابنائے فلاح میں سے تاثرات پیش کرنے والوں میں سب سے آخر میں جناب ڈاکٹر اکبر صاحب ہیں۔ آپ گونڈہ سے تعلق رکھتے ہیں، مدنی ہیں آپ، اور مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، بس درخواست اتنی ہے بار بار کہ وقت کی تنگی جو ہے اسے پیش نظر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، آپ کا چھوٹا بھائی جیسا کہ ہمارے بھائی نے تعارف کرایا ہے، میں یہاں پر اکبر کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مجھے نام یہ مناسب نہ لگا، اس لیے میں نے اپنا نام صحیح حدیث کی روشنی میں احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اس حدیث کی روشنی میں میں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا، اس لیے آج میں عبد الرحمن کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ میں نے الحمدللہ یہاں پر جو ہے 4 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے شعبہ حفظ میں داخلہ لیا، دور کے لیا، 1 سال دور کیا تھا، اس کے بعد 3 سال عربی کلاسیں ہم نے یہاں پڑھی تھی۔ اس کے بعد بعض احباب کے مشورے پر جامعہ اسلامیہ سنابل دلی کا ایک مشہور ادارہ ہے، جناب عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کا عالمی شہرت یافتہ ادارہ مرکز ابوالکلام آزاد للتوعیۃ الاسلامیہ، اسی کے ایک برانچ جامعہ اسلامیہ سنابل، وہاں سے 2001 میں فراغت کی، اور وہاں سے فراغت کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا۔ وہاں الحمدللہ میں نے بی اے کیا، ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں بھی رہا تمیز حاصل رہا، یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کی محنتوں دعاؤں کے نتیجے میں یہاں بھی ایک متمیز طالب علم کی حیثیت سے رہا۔ یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تذکیر ہے اپنے لیے، ان اساتذہ کے لیے اس لیے اساتذہ کو بھی بذات خود ایک طالب علم کی ترقی پر اور اس کے تفوق پر خوشی ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے اپنا کوئی تزکیہ نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تاثرات کے اظہار کے لیے اپنا نام بھی پیش کیا تھا، ویسے مجھے پیش کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنابل میں بھی تمیز کے ساتھ کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہوئے مدینہ یونیورسٹی میں بھی الحمدللہ اسی مرحلے پر رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ مدینہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ابھی تقریباً 15 سال کا 16 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد میں نے ہندوستان ہی کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ مواقع تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ توفیق ملی کہ علاقے میں پلٹیں، جیسا کہ ہمارے شیخ اسد اللہ صاحب نے کہا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ کہ ایک فریق، ایک گروہ کو لوٹنا چاہیے اپنی بستی کی طرف تنظیم انذار کے لیے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے بھی اپنے وطن لوٹنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے وطن میں اسلام سینٹر فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک سینٹر کی بنیاد ڈالی ہے، جس کو ہم عربی میں مرکز السلام للتنمیۃ البشریہ کہتے ہیں۔ اسی کے تحت کچھ چھوٹا موٹا کام کرنے کی شروعات کی ہے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، تو شعبہ دعوت و تبلیغ ہے، گرلز کا ایک شعبہ ہے جس کو شعبہ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے آج سے 8 سال پہلے اس کی تاسیس کی تھی۔ اس کے علاوہ شعبہ حفظ قائم ہے، اگلے سال انشاءاللہ العزیز گرلز کے لیے ایک دوسرے ادارے کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاقے میں الحمدللہ ہفتہ واری پروگرام بھی کرتے ہیں، منتھلی پروگرام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا تاثر رہا ہے۔ تاثر تو ادارے کا میں نے بیان نہیں کیا، بہرحال اس ادارے کا ہماری ذات پر بہت بڑا احسان رہا ہے، چونکہ یہی سے ہماری جو علمی سفر کی جو شروعات ہوئی ہے، جو تاسیسی مرحلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوا۔ یہیں پر ہم نے 3 سال عربی کی تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ الحمدللہ جیسا کہ ہمارے دوستوں نے بھی بیان کیا کہ جو مشفقانہ ماحول، جو اساتذہ کی شفقت، جو محبتیں، جو رہنمائیاں ہمارے ہندوستان کے اداروں میں ملتی ہیں، شاید کہ دنیا کی کسی یونیورسٹیز میں آپ کو یہ چیزیں نہ مل سکیں، اس کا میں بھی اعتراف کرتا ہوں۔ ہمارے اساتذہ میں سے بالخصوص میں یہاں پر آج تقریباً 20-22 سال کے بعد لوٹنے کا موقع ملا ہے۔ شکریہ کے طور پر میں خصوصی طور پر شکریہ کے طور پر تذکرہ کرتا ہوں جناب مولانا انوار صاحب کا، ہمارے سب سے مشفق استاذ حافظ عبدالقیوم صاحب کا، جن کا میں تذکرہ آج یہاں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں، جب مجھے شعبہ تحفیظ کی مثال دینی ہوتی ہے تو میں جب مدرسہ فلاح المسلمین کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ایسے اساتذہ جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ ابھی کل میں تذکرہ کر رہا تھا کہ شعبہ حفظ کے لیے ایسے اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے لیے فنا کر دیں، اس لیے کہ شعبہ حفظ کوئی آسان نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو طلبہ کے لیے فنا کرنے والا کوئی استاذ پایا ہے تو وہ تھے حافظ عبدالقیوم حفظہ اللہ، اللہ ان کی جو ہے زندگی کو جو ہے طویل رکھے، ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور ہمارے اساتذہ میں سے مولانا انوار صاحب، خصوصی اساتذہ میں سے مولانا نعیم صاحب،
مولانا علی صاحب، یہ ہمارے مشفق اساتذہ کرام رہے ہیں جن کا قدم بقدم جو ہے توجیہ، ان کی رہنمائی رہی ہے. میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں. ایک لاسٹ میں صرف معذرت کے ساتھ اقتراح کے طور پر کہ یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. علاقے کو ادارے سے جوڑنے کے لیے اگر ایک قدم اختیار اور بڑھا لیا جائے، اس طریقے کو اختیار کر لیا جائے، تو شاید کہ علاقے سے ہمارے ادارے کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ادارہ الحمدللہ یہاں پر بہت سارے طالب فارغین ہیں، بہت سارے اہل علم ہیں. ہم بذات خود اپنے طلباء کو اپنی بستی کے لوگوں سے جوڑنے کے لیے بذات خود جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن پروگرام کے طور پر اپنے بچوں کو بھیجیں، تاکہ علاقے والوں کو یہ احساس ہو کہ یہ ادارہ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور ان طلباء کے ذریعے سے ہم علاقے میں توعیہ کا کام کر سکیں، اور وہ لوگ ہمارے ادارے سے جڑ سکتے ہیں قلباً و قالباً. اگر ہم انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ احتکاک رکھیں گے، ان کے ساتھ ہمارا دعوتی میل جول ہوگا، صرف ہمارا مالی نہیں، مادی نہیں، بلکہ ہمارا روحانی تال میل ہوگا. ہم اپنے دعات کو ان کے لیے استعمال کریں گے، ان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ان کی دعائیں بھی ملیں گی، ان کا تعاون بھی ملے گا، ان کی عنایتیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ ادارہ جس طرح آج الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، انشاءاللہ العزیز مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ سے